آج سے یہ نیت کر کے جائیے، نکاح مسجد میں کریں گے اور شادی بغیر جہیز کے کریں گے۔ تیار ہیں آپ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے کون کون تیار ہے؟ صرف غیر شادی شدہ لوگ۔ اگر آپ نے یہ نیت کی ہے، یاد رکھیے گا یہ رسول اللہ کی محفل ہے، اور اگر آپ نے یہ نیت کی ہے تو اس نیت پر قائم ضرور رہیے گا، اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں کتنے غریبوں کی بیٹیاں عمر 40 سال کی ہو گئی مگر گھروں پہ بیٹھی ہیں، کوئی ان کے دروازے پہ رشتہ لے کے آنے والا نہیں ہے۔ کتنے رکشہ چلانے والے بوڑھے باپ ہیں جن کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، ہارٹ اٹیک آ گیا صرف اس خوف کے ساتھ کہ میری 4 بیٹیوں کی شادی کا انتظام کیسے کروں گا۔ کتنے بے شرم ہیں وہ لوگ جو شادی سے پہلے لسٹ بنا کے سامان کی دے دیتے ہیں، نہیں صاحب مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے۔ جوانوں یاد رکھو، خدا نے تمہیں حاکم بنایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں تمہارے لیے نہیں ہیں، چوڑیاں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے اور تمہارے ہاتھوں میں ہنر دیا ہے۔ لسٹ بنانا اور سامان کا مطالبہ کرنا یہ کسی مرد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک مرد کیسا ہوتا ہے، ہماری تاریخ کیسی ہے، میری قوم کے جوان کیسے تھے۔ ڈاکٹر اقبال سے کہیے تو بتاتے ہیں جوانوں کی تاریخ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہماری تاریخ یہ ہے، ہمارے جوان ایسے تھے، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہاداروں کی، کل نہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہوتے، پہلے ظلمات میں دوڑا گھوڑے۔ یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے، یہ کسی اور کی نہیں محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے، یہ کسی اور کی نہیں حضور کے عاشقوں کی تاریخ ہے۔ جوانوں آج کی اس عظیم الشان محفل سے یہ پیغام لے کر جائیے، ہمیں شادی کرنی ہے رسول اللہ نے جس طرح اپنی بیٹے کی شادی مسجد میں کی، ہم ویسے ہی شادی کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ دنیا آپ کو مٹانے میں لگی ہے، دنیا آپ کو مٹانے میں لگی ہے، اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ ڈھول بجانے میں لگے ہیں۔ آپ کا ڈھول کہاں نہیں بج رہا ہے؟ شادی میں ڈھول، نکاح میں ڈھول، رات جگہ کے نام پر ڈھول، بچے کی پیدائش پر ڈھول، بچے کی ختنہ ہو تب ڈھول، گھر میں کوئی موقع آئے تب ڈھول۔ یار خدا کے بندو کچھ تو شرم کرو، تمہارے ہاتھ میں حضور کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ حضور کے غلام کسی زمانے میں ایسے نہیں تھے، حضور کے غلاموں کی شان یہ تھی جب نام محمد آتا تھا تو حضور کے غلام کہتے تھے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ دور تھا حضور کے غلاموں کا، یہ تیور تھے حضور کے غلاموں کے، یہ انداز تھا مدینے والے کے غلاموں کا۔ آج ہم حضور کا نام لیتے ہیں مگر حیرانی کی بات کیا ہے، مسجد کے امام اگر ہماری شادی کے موقع پر ڈھول باجے ڈی جے بجانے کے لیے منع کریں تو ہمارے جوانوں کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے کہ اب ہم شادی بھی مسجد کے امام کے حساب سے کریں گے، ہم شادی امام صاحب کے حساب سے کریں گے۔ اب یہ امام صاحب طے کریں گے شادی کیسی ہوگی، ہم شادی بالکل غریبوں کی طرح کریں گے، شادی ہم بالکل جنازے کی طرح کریں گے، کوئی ہماری شادی میں خوشی نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں بے وقوف انسان، ڈھول بجانے سے رونق آئے گی کیا محمد علی فیضی کو بلا کر نعت پڑھوانے سے رونق شادی میں نہیں آئے گی؟ کیا حضور کے ذکر سے رونق نہیں آئے گی؟ کیا نعت مصطفیٰ سے رونق نہیں آئے گی؟ یاد رکھیے گا یہ جو جوانی پر آپ اترا رہے ہیں، نہیں صاحب مجھے اپنی شادی اپنی مرضی سے کرنی ہے، نہیں صاحب مجھے ڈھول بھی بجانا ہے ڈی جے بھی بجانا ہے، چاہے محلے کی مسجد میں اذان ہوتی رہے، جمعہ ہو بیان ہو، خطاب ہوتا رہے، تکبیر ہوتی رہے، نماز ہوتی رہے، مجھے ڈھول باجے ڈی جے بجانے ہیں۔ علماء منع کر رہے ہیں، علماء کی مخالفت کی جا رہی ہے، مسجد کے امام کی بغاوت کی جا رہی ہے،
کہتے نہیں نہیں صاحب میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، میرے بازو کی طاقت سے میں نے پیسہ کمایا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان انسان، اپنے بازو پہ اترانے والے ذرا جا کے شہر کے ہاسپٹل میں چکر لگا کر دیکھ، تجھ سے بڑے بڑے سورما باضابطہ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں، تجھ سے بڑے بڑے سورما باضابطہ ہاسپٹل پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اترا رہا تیری جوانی، تیرا پیسہ، تیرے بازو کی طاقت ہے، تجھے اندازہ بھی نہیں۔ اترانے والوں کے بازو پر فالج کا اثر ہو گیا، لقوے کی بیماری مار گئی۔ اللہ اکبر، آج نہ ان کے ہاتھ سلامت ہے، نہ پیر سلامت ہے، نہ زبان سلامت ہے، نہ صحت سلامت ہے، نہ زندگی کا کوئی ان کا انس و سلامت ہے۔ خدا کی رحمت نے بتا دیا تم کتنا ہی غرور کرو، اترا لو، مگر میرے رب نے اعلان کر دیا بادشاہی صرف میری ہے، پاور صرف میرا ہے۔ جوانوں حضور کا تم نام لینے والے ہو، آپ جانتے ہو حضور کے غلام آپ ایسے نہیں بنو گے۔ آپ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں کہ میں حضور کا غلام ہوں، نعرہ لگا کر، لیکن پریکٹیکل آپ حضور کے غلام نہیں ہیں۔ میں تو جانتا ہی ہوں، آپ خود کو بھی اپنے آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، حضور کے غلام کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی حضور کے حکم کے مطابق نہیں گزر رہا۔ کم سے کم حضور سے اتنا تو عشق کرو کہ قیامت کے میدان میں شرمندہ نہ ہو۔